ایک عرضی اور فریاد اپنے محبوب کے نام جس نے یہ جہاں بنایا۔ اس نے کن کہا اور فیکون تشکیل و تعمیر کی راہ پر تکمیل کو پہنچا۔ مخلوق بھی اسی کن کی محتاج ہے، اور جب وہ دعا مانگتی ہے اور اس کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کرتی ہے تو سبھی کچھ یقین کی راہ سے مسافر کی خواہشوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے۔ میں نے اس سے عشق کی التجا کی اور اپنی عرضی ڈالی ہے۔ درد کے سوت کاٹوں یا غموں کی رات کاٹوں، خون بہتا کیا میں دیکھوں یا سہوں مخمور ہو کے رقص بسمل کا کروں کیا مور کی مانند ناچوں۔ تم سنو فریاد میری، نالہ غم کس سے کہوں میں، تجھ بن کیسے رہوں میں۔ سات پردوں میں چھپا اللہ ہے، جلوہ گاہوں میں بسا اللہ ہے۔ آئینے بنتے ہیں کوئی، عکس بھی ہوتے ہیں کوئی، ہے پس آئینہ بھی وہی، پس مظہر بھی وہی، اس کا جلوہ چار سو ہے۔ التجا میری، دعا میری، رموز عشق کی داستان ہے کیا، بے ادب نے تو حدیث دل سنا دی ہے جہاں کو۔ جمال والا وصال صورت نظر تو آئے، سکون دل کو جمال صورت نظر تو آئے، فگار دل ہوں جلائے شعلہ مجھ کو صدا، چلن بڑے نور حق کے بصیرت نظر تو آئے۔ لگاؤں حق کا میں دار پہ چڑھ کے ایک نعرہ، مجھے زمانے کی اب حقارت نظر تو آئے، کہ لاش میری بہائے جائے جلا کے جب تک، دعا میرا سب کو حق کی صورت نظر تو آئے۔ کٹے میرا تن کہ خون پڑے میرا کلمہ لا کا، کہ خواب میں بھی یہی عبارت نظر تو آئے۔ کائنات میں عاشق کا سب سے بڑا مرتبہ شاہد ہونا ہے، یعنی اس کے وجود کی گواہی دینا جس کا جلوہ چار سو ہے۔ وہی عیاں ہے، وہی نہاں ہے۔ اے مولا، مومن دل پاک ہوتے، ان کے دل میں تیری ذات بسیرا کرتی ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ راہ عشق کا مسافر کون ہوتا ہے؟ انسان جو تیرے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کئی قطب الاقطاب سے پیالہ فقر لے کر دین و دنیا مانگ لیتے ہیں۔ دونوں کی چاہت پر ان کا یقین استوار ہوتا ہے۔ جاتے سبھی اس دنیا سے ہیں مگر ذکر زندہ رہتا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ اس مے خانے میں شراب عشق کے جام مفت مل جاتے ہیں۔ ایک اور بندہ جس نے کعبے کو کالا کوٹھا بنا دیا اور اپنی ذات کے طواف میں مست ہو گیا اور خود میں ناچنے لگا، مالک یہ کیسی رمز عشق ہے جو عاشق کو بے ادب اور گستاخ بنا دے، وہ بول بھی دے جس کا زمانے کو درک نہ ہو۔ رموز عشق کا آئینہ عین العین ہے کون، مجاہد حیدر کرار باب العلم ہے کون، صاحب جمال صاحب الرائے بھی ہے کون، ہے صدیق و حبیب کون، یار غار کون، معزز وہ زمانے کے ہم رسوائے دنیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ذلیل و خوار مجھ سا اس زمانے میں بھی کوئی ہے، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال کے مولا کرم کر، میری عیب سے پر ذات اس کا رکھ لے بھرم تو، کرم تیرا کہ اب ترتیل میری ذات کرتی،
رہی خامی نہ یوں ترتیب میری ذات کر دی۔ بے شک ذلیل کیے جانے میں امن ہے اور شہرت میں رسوائی، یہ راستہ اس سفر میں تھکن نے مضطرب کر دیا۔ مولا مجھے کس راہ پر ڈال دیا، تیری راہ کے اشاک بڑے عجیب ہیں، کچھ مفتو کچھ فاتح، کچھ ممدوح کچھ ثناخواں، کچھ ذلیل تو کچھ معذب، یہ تیرے فیصلے کہ تو جیسے چاہے جسے چاہے نوازے، جس روپ میں نوازے اور جو شکر کر لے۔ ایک شاہ الہند التتمش کیسا بھیدی تھا، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کی نماز جنازہ وہی شخص پڑھے گا جس کی عصر کی 4 مسنون رکعات قضا نہ ہوئی۔ جاتے جاتے وہ اس ولی کا راز فاش کر گئے، وہ کیسا غلام تھا جو بادشاہ بن گیا۔ ایک سالار جس کی تلوار کی ہیبت کی بدولت اس کا نام بت شکن پڑا، وہ جس نے خانہ کعبہ کو حجر اسود میں اس کی جگہ پر پہنچایا۔ ایک عاشق وہ تھا جس کو دنیا نور الدین زنگی کے طور پر جانتی ہے، وہی نور جس مرد مجاہد کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا تھا۔ ہم میں سے مالک کوئی ایسا نہیں جو تیرا نام یوں روشن کرتا جیسے اوپر کیے گئے اصحاب نے کیا۔ اپنا نام منور کرتے عالم کو بتا دیا کہ جن کو یقین کی راہیں مل جاتی ہیں ان کو وسوسے نہیں ڈراتے، نہ وہ ڈگمگا سکتے ہیں۔ ہم سے تو تیرے نام کی صدا بلند نہیں ہوتی اور نہ ہمارا دل تیرے ترانے سنتا ہے اور نہ ہی دل میں تیری یاد کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں مولا جنہوں نے کلمے کی لاج بھی نہ رکھی، ہم نام کے مسلمان بھی نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء لیسا لہ کفوا احد لیسا ہادی الا ہو۔ مجھ کو خودی خواں بنایا ہوتا یا احد نغمہ سرا بنایا ہوتا، ایک تیری راہ میں قربان ہوتی مجھ کو نفس پر رہنما بنایا ہوتا۔ اے کون و مکان کے مالک، نور پوشیدہ کتنا رہتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ حق مالک کیونکہ اندھیرے ہیں میری ذات میں، رخ سے اب پردہ ہٹا دو تاکہ دنیا پر تیرے نور سے عالم میں اجالا ہو جائے۔ عشق دا بندہ تو عشق دا مالک، مٹی دا جسم روح تیری تالک، جل جاؤں میں تیرے ذکر دلوں فنا ہو جاؤں، بس تو ہی تو